ببل بٹ جی، بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل انڈین ایکس مسلم ساحل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمد للہ سر، شکر اللہ کا۔ آپ سنائیے، سب خیریت ہے؟ جی جی بالکل، ہم خیریت سے ہیں۔ ایک چھوٹا سا شارٹ میں آپ اگر اپنے بارے میں بتا دیں، آپ کہاں سے ہیں، کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی علمی جو صلاحیت ہے، کچھ آپ نے پڑھائی کی ہے، تاکہ لوگوں کو ایک پتہ چلے کہ کس لیول پہ آپ بات کرنے والے ہیں ہمارے ایڈم جی سے۔ سر قرآنک اسٹوڈنٹ ہوں، مسلم ہوں اللہ کا، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ غور کریے گا، مسلم ہوں اللہ کی آیات کا، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، اور فرقے تو بنانے بھی نہیں چاہیے، تو قرآن بھی اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے ہی ہوں، اور جی، بس اور اتنا کوئی ہی ہے، قرآن کا مدرسہ بھی ہے؟ اسٹوڈنٹ ہوں، قرآن کا اسٹوڈنٹ مدرسہ؟ ہوں جی۔ جی جی، آپ جی طالب ویسے تو علم ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، نہیں میں تو میں مدرسے بھی پڑھا ہوا ہوں، جی جی بالکل مدرسے بھی پڑھا ہوا ہوں، جی جی۔ ٹھیک ہے، تو کون سے مدرسے، یعنی جو مدرسے سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، کیا وہ بھی آپ کی طرح کوئی فرقے کو نہیں مانتا ہے، یا وہ کوئی فرقے سے نہیں 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 نہیں، نفرت بالکل سے جڑا ایسا ہوا؟ نہیں ہے، میں تو دیوبند فرقے سے، یعنی کہ جو جن کا مدرسہ ہے وہاں سے پرفیکٹ، تعلیم میں نے حاصل کی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جی جی۔ جی اچھا، لیکن تو جو عالمیت۔ انڈرسٹینڈنگ جو ہوں، انڈرسٹینڈنگ جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ جی جی یعنی آپ کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اور کیا آپ نے جی حفظ کیا ہے اور عالمیت کا کورس کیا ہے، یعنی کس لیول تک آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، تاکہ لوگوں کو وہ بھی مدرسے پتہ میں، چل جائے؟ جی جی مدرسے میں تو جو قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں وہ سبھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی پڑھا تھا، اور ہوں، میں نے حفظ بھی کیا تھا، لیکن میں نے جو جیسے پراپر حافظ جسے آپ کہہ سکتے ہیں میں وہ نہیں ہوں، لیکن جتنی آیات میں نے حفظ کیا ہے اور ان کی حفاظت میں کرتا ہوں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ حافظ جو ہے وہ حفاظت سے ہی نکلا ہے۔ جتنی آیات پر آپ کو حفاظت ہے، آپ حفاظت کر سکتے ہیں، آپ ان کو حفظ کریں، یاد کریں اور ان پہ عمل کریں، ٹھیک ہے سر جی؟ تو ٹھیک ہے، باقی آیات، کچھ آیات کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں بھی ہوتی، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اللہ کی طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے پراپر ناؤن پہ تو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے اپنے بھی ایک معنی ہے، تو ایز اے پراپر ناؤن قرآن جو ہے کتاب، اس کی انڈرسٹینڈنگ اللہ ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اگر کوئی انسان کی کتاب ہے تو وہ انسان ہی اس کو سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ دیتا ہے، تو یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ ہی انڈرسٹینڈنگ اس کی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عربی سے بھی آپ واقف ہیں، اس کے گرامر سے اور جو؟ جی تھوڑا بہت، جی جی تھوڑا بہت، جی جی۔ ٹھیک ہے، چلیے مطلب بہت بہت کمپلیٹ، شکریہ۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ کمپلیٹ میں یعنی کہ عربک یعنی کہ جانتا ہوں مکمل طور پہ اس کی نیٹی گٹیز، تو وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے بات کریں گے الفاظ پہ تو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت 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 شکریہ، آپ نے اتنی ڈیٹیلز دی۔ تو اب تک کا جو پریزنٹیشن ایڈم نے بتایا ہے، جی اس جی پہ آپ کو ان سے کیا بات کرنی ہے، میں بالکل آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے سوال اسلام تک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس چینل پہ کسی اور ریلیجین کو نہ پروموٹ کرتے ہیں، نہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ دوسری چیز، جب آپ بولیں گے تو ایڈم اس پہ کراس ٹاک نہیں کریں گے، آپ کی بات سنیں گے، اور جب ایڈم بولیں گے تب آپ کو بیچ میں نہیں بولنا ہے۔ اگر مجھے لگے کہ آپ آؤٹ آف ٹاپک بات کر رہے ہو یا آپ نے ریفرنس نہیں دیا ہے، تو جی بالکل مجھے حق ہوگا آپ کو یا ایڈم کو ٹوکنے کا۔ چلیے ببل بٹ جی، آپ کا سوال ہے، جو بھی آپ کو ڈسکشن کرنا ہے، آپ کو میں 2 منٹ دیتا ہوں اسٹارٹنگ میں اپنی بات رکھنے جی کا۔ جی جی جی۔ اچھا ایسا ہے کہ سر آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ مجھے یہاں پر اسٹریم میں لائیو لینے کا۔ اصل میں جو بیسیکلی آج میرا مقصد تھا وہ آزاد بھائی کے چینل ہے، آپ جانتے ہوں گے، واقف ہوں گے، انڈیا سے ہیں وہ، تو ان جی کے بالکل چینل پر بالکل۔ مجھ سے سوالات کیے تھے، پچھلی دفعہ لائیو اسٹریم میں آیا تھا تو تقریباً 6-7 سوال ایک بندے نے کیے تھے، تو میں بیسیکلی ان کا جواب دینے آیا تھا، تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اصل میں نے ان کے چینل پہ جانا تھا، لیکن آپ مجھے جو ہے وہ یعنی کہ میں نے آپ کو رینڈملی دیکھا تو میں آپ کے چینل پہ آ گیا، کیونکہ آپ کا بھی ایکس مسلم کا چینل ہے، یعنی کہ تقریباً ٹاپک آپ لوگوں کا سیم ہی رہتا ہوگا، تو اس پر یہ ایڈم جی بات کر رہے تھے، میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں اپنا ٹھیک ہے، تو لیکن یہ جتنی بھی بات کر رہے تھے، کیونکہ میں نے ان کی پوری بات نہیں سنی، آدھی بات سنی ہے، جتنی بات سنی ہے اس سے مجھے یہی لگا ہے کہ ان کو قرآن کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی باتیں کر رہے تھے یہ ساری تفسیر
کی بنا پر کر رہے تھے اور احادیث کی بنا پر کر رہے تھے. تو قرآن سے یہ ریفرنس جو دے بھی پا رہے تھے, ان کا یا تو صحیح روح ان کے اندر نہیں ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, جس کو وہ ڈسٹارٹ کر کے پیش کر رہے تھے, جہاں تک میں آپ کو سمجھا سکوں گا. اور اس کے ریفرنس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور آیت پہ ہی بات ہوگی, اس کے ترجمے پہ ہی بات ہوگی. جو یہ ترجمہ سمجھ رہے ہیں اس کو بھی میں دیکھوں گا کہ وہ کیا ترجمہ اس کا لے رہے ہیں, کیونکہ آیت جب سامنے ہوگی تو اسی کے اوپر بات ہوگی. ٹھیک ہے, جو انہوں نے بات کی کہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, تو واقعی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور جو یہ کانٹرڈکشن جس چیز کو سمجھ رہے ہیں, اس کو بھی جو ریفرنس وہ دے رہے ہیں وہ احادیث کی روح سے دے رہے ہیں, مطلب قرآن سے نہیں دے پا رہے. میں موقع دے دوں ابھی ایڈم کو, آپ نے جتنی بات کی اس پہ کچھ بولنے کا. جی بالکل ٹھیک ہے, اب آپ بیچ میں مت بولیے گا. اوکے ایڈم, اوکے. جی ببل بٹ جی نے اب تک آپ کے بارے میں جو باتیں کہی, اس کے بارے میں آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی پہلی بات کہ دیکھیں, ابھی تو میں قرآن پہ شروع ہوا تھا, میں نے صرف حدیثیں ابھی تو دکھائی تھی کیونکہ ہم محمد کی ذات کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور وہ چند ایک قرآنی آیت ان کی تفسیروں کے حساب سے اور حدیثوں کے حساب سے محمد کی ذات کے بارے میں بات کی تھی. قرآن پہ تو ابھی میں شروع ہوا تھا, ابھی تو آغاز محبت قرآن سے کیا ہی نہیں, نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, جو ان کی رائے ہے میرے بارے میں وہ ایک رائے ہے, دیٹ ڈزنٹ میکس اینی ڈفرنس. آپ میرے بارے میں بہت سارے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں, مجھے گالیاں بھی بکتے ہیں, مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں, میں تو یہ ساری چیزیں روز دیکھتا رہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ مدعے پہ آئیں رادر دین اس کے کہ آپ پرسنل اٹیکس کریں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے آتے ہی سلام کیا ہے, کیا آپ مجھے ایک حدیث دکھا سکتے ہیں کوئی ایسی جو یہ کہے کہ ایک مسلمان کو کافروں کے ساتھ سلام کرتے ہوئے, گریٹ کرتے ہوئے پہل کرنی چاہیے؟ کیونکہ حدیثیں اس وقت بہت زیادہ ہیں جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ کافروں سے گریٹنگ کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, آپ نے کہا آپ میرے بھائی ہیں, آپ مجھے یہ بھی حدیث دکھا دیجئے یا قرآن کی آیت دکھائیں جو آپ کو کہے کہ کافر اور انفیڈلز آپ کے بھائی ہیں. پلیز مائک از یورز. جی مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے؟ جی 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 بالکل. بات کمپلیٹ ہو گئی. جی ان کی جتنی بات کمپلیٹ ہوئی آپ اس کا جواب دے دیجئے. جی دیکھیں سر, گریٹنگز تو کوئی بھی دے سکتا ہے. یہ اگر میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بات کر رہے ہیں, جتنے بھی آپ نے بات کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے, تو وہ آپ نے بات کی ہے احادیث سے. ٹھیک ہے, آپ حدیث کا پہلے ترجمہ تو مجھے بتائیں, میننگ تو لفظی معنی اگر میں آپ سے پوچھوں تو حدیث کا لفظی معنی حادثے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں واقعہ, انگلش میں نریشن. ٹھیک ہے, حدیث کی بات اگر آپ کریں گے تو جتنی بھی قرآن میں احادیث ہیں ان کے بارے میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ آؤٹ آف دی قرآن مجھ سے آپ اگر بات کریں گے تو وہ پھر الگ بات ہے, وہ اللہ کی یا محمد کی بات نہیں ہوگی. وہ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں لکھا ہوا ہے, جو کہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس بارے میں بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جتنا بھی باتیں کر رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, محمد کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ محمد کو قرآن سے کتنا جانتے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے, گریٹنگ تو میں نے آپ کو کر دی نا. ٹھیک ہے, کہ اگر میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو وہ تو میں قرآن کی روح سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ حسن اخلاق کے درجے پر ہیں. ٹھیک ہے, بہترین اخلاق کے درجے پر ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہی کو میں فالو کر رہا ہوں اور آپ کو میں گریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ مسلم اور کافر کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں تو مسلم کا آپ میننگ پہلے سمجھیں کہ مسلم کا لفظی معنی کیا ہے. مسلم کا میننگ جو ہے وہ انگلش میں اگر میں کہوں تو سبمٹر, ٹو سبمٹ. ٹھیک ہے, اور اردو میں اگر میں کہوں تو وہ سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں جو اس کا میننگ ہے, لفظی معنی ہے, وہ ہے سر تسلیم خم کرنا. اب آپ کس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یا آپ جس آئیڈیالوجی پہ یا جس اسکول آف تھاٹ کو آپ مانتے ہیں آپ اس پہ سر تسلیم خم کریں گے. اور شروع میں نے یہی کہا تھا کہ میں مسلم ہوں اللہ کی آیات کا, تو میں جو اپنا سر تسلیم خم کر رہا ہوں وہ اللہ کی آیات پہ کر رہا ہوں. اللہ کی آیات کو پڑھ کے, انہیں جان کے, ان کی انڈرسٹینڈنگ لے کے, ان پہ غور و فکر کر کے, اس کے بعد میں نے ان پر سر تسلیم خم کیا, سبمٹ کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ مسلم کا میننگ ہی سبمٹر ہوتا ہے بھائی, ٹو سبمٹ کرنا. اور کافر, سر بات کمپلیٹ ہونے دیں, سر بات تو کمپلیٹ ہونے دیں, سر بات کمپلیٹ ہونے دیں. ایک منٹ رکے, آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ساحل بھائی, سر بات تو کمپلیٹ ہونے دیں یار. ایک سیکنڈ رک ساحل بھائی, آپ نے 2 منٹ کہا تھا, یہ اب تقریر ہو رہی ہے, پلیز ٹائم کا نوٹس لیں ساحل بھائی, پلیز ٹائم کو نوٹس لیں بھائی.
ساحل صاحب چلے جی آپ کر لیں یہ بات آپ جی. نے اچھی بات بتائی ہے کہ مجھے ٹائم کا نوٹ کرنا پڑے گا. تو میرے خیال سے آلریڈی 2 منٹ کے اوپر آپ کی بات ہو چکی ہے. یا تو ایسا کر لے کہ میں 3 منٹ آپ کو دے نہیں دوں نہیں، اور دو رکھیں بھائی، ٹھیک بہت بہترین ہے. دو آپ نے کہا ہے دو ٹھیک رکھیں، اور پلیز ٹائم کا نوٹ لیں. میں 2 منٹ سے بالکل اوپر جاؤں مجھے سٹاپ کریں، یہ 2 منٹ سے اوپر جائیں آپ انہیں سٹاپ کریں، ورنہ ٹھیک تقریر بھائی بہت لمبی ہو جاتی ہے، پینفل ہو جاتی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. چلیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات رکھنا ہے. میں صرف ایک چیز بول دوں، اس کے بعد پھر میں ایڈم کو 2 منٹ دے رہا ہوں کہ ببل بٹ جی سے ایڈم نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن سے یہ بتائے کہ کافروں کو دوست رکھ سکتے ہیں یا ان کو سلام کر سکتے ہیں، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا ہے. یا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یعنی ایک دم ڈائریکٹلی ایسی کوئی واضح طور پہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ کافروں کو دوست رکھنا ہے، دوست بنا سکتے ہیں یا ان کو سلام کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ آپ کا جب بھی ٹائم آئے گا، یعنی آپ کی جو ٹرن آئے گی، اس میں آپ پلیز یہ اس بات کی وضاحت ضرور کرنا. ایڈم جی جی سر آپ سٹاپ واچ 22 چلا لیں. ہاں جی آپ سٹاپ واچ چلا لیں، 2 منٹ پورے ہوں مجھے روک دیں. ہاں جی آپ اپنے فون پہ مجھے سٹاپ واچ کھول لیں. جی جی میں اور 1 منٹ میں ہاں جی چالو کر پلیز لیتا ٹیک ہوں یور پہلے. ٹائم فرسٹ. ہاں جی بالکل، کیونکہ سر دیکھیں بات یہ ہے ورنہ تقریر ہو جاتی ہے، تقریر میں پھر 50 پوائنٹ آ جاتے ہیں، 50 پوائنٹ کا جواب نہیں دیا جا سکتا. سو ایک جی ایک پوائنٹ کے اوپر بات ہوئے تو زیادہ بہتر ہے. 2 منٹ از مور دین انف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 1 منٹ میں بس یہ سٹاپ واچ جو ہے جی وہ جی دیکھ دیکھیں، لوں کہ ہوتا میں کدھر بولنا ہے. شروع نہیں کروں گا جب تک آپ سٹاپ واچ نہیں دکھائیں گے سر. جی جی 1 منٹ رکیے. یہ مجھے موبائل میں یار یہ سٹاپ واچ کدھر ہوتا ہے وہ ڈھونڈنے بھی نہیں آتا ہے برابر سے. سر کلاک میں جائیں گے نا تو کلاک میں سٹاپ واچ ہوگا. ہاں یہ کلاک کدھر چھپا ہوا ہے وہ تو ڈھونڈنے دو. اور تاڑی خیر ہو جائے. 1 منٹ. کلاک بس 1 منٹ دیجیے. میں بس کیلنڈر میں تو نہیں ملے گا نا یہ. سر کلاک میں ملے گا. ہاں 1 منٹ. ہاں چلو کلاک تو مل گیا مجھے، اگری کر لیتا ہوں میں، اور اس میں سٹاپ واچ کا آپشن دیکھ لوں. جی سٹاپ واچ بھی مجھے مل گیا ہے. جی سر. آپ کا اچھا اس سے پہلے میں ایک یہ لے لوں سپر چیٹ. عزیز مورانی سر نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا ہے، تھینکس الاٹ. قرآن محمد کو دیا تھا، کہاں لکھا ہے؟ جی یہ سوال بھی ہم پوچھ لیں گے. اور فری مائنڈ جی ہے $100 کا کنٹریبیوشن. سبمٹ از پراپرٹی ٹو اللہ's فری ول پراپرٹی ول، یہ ایک فری مائنڈ جی نے کہا ہے. اور ایک سپر چیٹ اور ہے وہ بھی لے لوں. نیرج جی تبلیغ اور تقریر کے بجائے ڈیبیٹ کریں پوائنٹس پہ. بالکل ہم اس لیے سٹاپ واچ جیسا کہ ایڈم نے بتایا ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ابھی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب ایڈم جی. جی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی جان آپ نے آتے ہی اسلام کیا ہے، ہم انفیڈلز کو، ہم دونوں انفیڈلز میں شامل ہوتے ہیں، پیگنز میں شامل ہوتے ہیں، ہم لوگ کفار میں شامل ہوتے ہیں. گریٹنگ ا کفار فرسٹ، یہ جناب بتاتے ہیں کہ greeting to a non-Muslim first is haram and is not permitted. یہ جناب آپ کے اپنے شیخ ہیں، شیخ سپرویژن جو ہیں شیخ محمد ساحل المجاہد ہیں، یہ بتا رہے ہیں. اور یہ آپ کو ڈفرنٹ حدیثوں کا ریفرنس دے رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں. اور یہ آپ کو کمپلیٹلی بتا رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے شروع میں بتا دیا ہے کہ جناب it is not permissible, it is haram, it is haram according to fiqh, according to Quran, according to hadiths, it is haram to greet the non-Muslims first. اور میں نے اسی لیے وہ والی پوائنٹ اپنی سب سے پہلے بولی ہے تاکہ کچھ اور بات بعد میں ہو، وہ پوائنٹ پہلے ہو. بیکاز the prophet said do not initiate the greeting with the Jews and the Christian. If you meet them in the street, push them towards the narrow part of it. But if they greet us, you should respond them because of the general meaning of the verse of the ayah of the interpretation meaning down below. Does not matter right now. Secondly, اگر ہم جاتے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 51 کے اندر، اٹ سیز کہتی ہے او بلیورز ٹیک نائدر جوز نور کرسچن ایز یور گارڈینز. یہ یہاں پہ انہوں نے گارڈین لکھا ہے، اگر ہم اس میں جائیں گے تو یہ آتا ہے ایلائز، کیونکہ جو ورڈ آپ کا اوپر لکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہے اولیاء، اپنے ساتھی، اپنے ساتھی، اپنے ساتھی مت بنائیں. نہ ایون جوز اینڈ کرسچنز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، کیونکہ جوز اینڈ کرسچنز کو اللہ نے بعد میں پیگنز قرار دے دیا تھا، کیونکہ جوز عزرا کو
سن آف اللہ کہتے ہیں اور کرسچنز جیزس کو سن آف اللہ کہتے ہیں، تو ان کو بھی قرآن نے پیگن کر دیا تھا. 2 منٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بات ختم ہوگی، باقی ٹائم 2 منٹ ان کا سٹارٹ کریں. جی ببل بٹ جی، آپ نے ان کی بات کو سنی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 2 منٹ جب ہوگا میں آپ کو ٹوک دوں گا، آپ رک جائیے گا. شروع کریے. چلیے ہم 1 منٹ کے لیے یا 30 سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں ببل بٹ جی کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس اور 2 مسلم کالر ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا باقی بھی. اچھا وہ ڈراپ ہو چکے ہیں ببل بٹ جی. اچھا ببل بٹ جی آ چکے ہیں. جی ببل بٹ السلام جی. علیکم جی. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ابھی آ رہی ہے، آپ کی آواز تبھی نہیں آ رہی تھی. جی وہ اصل میں انٹرنیٹ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. اچھا سر جی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جتنا بھی بیان کر رہے ہیں. جی جی ایک منٹ آپ کی آواز جو ہے نا وہ بریک ہو رہی ہے، کچھ ایک منٹ کنیکشن کا ٹھہرے. ایشو ہو گیا. جی اب آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے لیکن صحیح ہے ڈسٹربینس. ساحل بھائی، اب صحیح ہے، آپ ٹائم سٹارٹ ٹھیک. کریں. ساحل بھائی آپ کو آ رہی ہے آواز میری؟ آواز آ رہی مجھے تو ہے. آ رہی ہے لیکن بریک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چلیے میں آپ کا وقت شروع کرتا ہوں. آپ کے پاس 2 منٹ ہے. ایڈم جی نے جو بولا ہے اس پہ آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ رکھیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ساحل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کافر کا میننگ ہی نہیں پتا. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر اگر میں قرآن کی آیت کو نہیں مانتا تو میں اس کا انکاری ہو جاتا ہوں، میں خود کافر ہو جاتا ہوں. آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ لوگ مسلمز کب ہوتے ہیں اور کافر کب ہوتے ہیں. ہر کوئی مسلم ہے بھائی، آپ بھی مسلم ہیں، آپ سبمیٹر ہیں. جو آپ آئیڈیالوجی فالو کرتے ہیں انفیڈل کی یا ایکس مسلم کی، یہ بھی آپ لوگوں کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی مسلم ہیں. اس کے آپ پہلے سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو. اور جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ آپ قرآن سے نہیں دکھا سکتے بھائی مجھے. آپ قرآن کے میننگ جانتے ہیں، کتاب کے میننگ جانتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ اس پر بات کریں مجھ سے. جو آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں اس میں قرآن کی آیت ہے وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے نہیں دی ہیں کتابیں جن کے درس حاصل کرتے پھر رہے ہیں. اور تفسیر کی بات اگر آپ کریں گے تو اس میں آیت ہے قرآن کی ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. قرآن کی آیات کی تفسیر اللہ خود کرتا ہے آیات کے ساتھ، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بات محمد کی قرآن میں کر رہے ہیں، محمد لفظ قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے مجھے وضاحت دیں اس کی. آپ باہر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ حدیث کیوں حدیث کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تفسیر کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ قرآن میں محمد کا نام آیا ہے تو محمد سے بات کریں. آپ قرآن میں آیت بتاتا ہوں آپ کو، 4 دفعہ نام آیا. ٹھیک ہے، سورہ احزاب 33 اس کی 40 آیت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ٹھیک ہے، وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما. اس سے دوسری آیت بھی ہے. آپ میرے سے آیات پہ بات کریں نا. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے گھما پھرا کے اس نے شیخ نے کہا، اس نے کہا، بھائی میں ان کو جب ان کا جواب دینے یہاں نہیں آیا ہوں. آپ میرے سے ڈائریکٹ بات کریں اور میں آپ کو ڈائریکٹ جواب دوں گا اور آیات کے ریفرنس ہی دوں گا. ٹھیک ہے سر، 2 منٹ اب آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں. اب میں تو میری تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اب 2 منٹ میرے خیال سے شاید ہو گئے، تو ان کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں ہم. جی جی ساحل بھائی، جی آدم بھائی. جی وسائل بھائی جی جس آپ وقت کا الاؤ کریں گے میں تب بولوں گا سر. ہاں آپ جی کا وقت جی ختم ہو گیا 2 منٹ. جی اب میں ایڈم جی کو 2 منٹ کا وقت دے رہا ہوں. ایڈم جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی سر، ہاں تو میں نے سر سب سے پہلے سوال یہی کیا تھا کہ مجھے قرآن میں سے دکھائیں کہ جی آپ نان مسلموں کو گریٹنگ میں پہل کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی مجھے آیت دکھا دیں، نمبر 1 بات. اب چونکہ انہوں نے بات کیا کہ قرآن سے باہر نہ جائیں اور صرف قرآن تک رہیں، تو بھائی مجھے قرآن میں محمد کے باپ کا نام دکھا دو. میں اگر یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دوں کانا اسم الوالد محمد اس کلب، تو کیا آپ میری بات مانو گے؟ نہیں مانو گے. اب آپ کہاں پہ جاؤ گے؟ آپ حدیثوں پہ جاؤ گے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ 5 نمازیں قائم کرنے کا آپ کو حکم ہے قرآن میں، کدھر جاؤ گے؟ کیسے 5 نمازیں قرآن میں حکم لے کے آؤ گے میرے پاس؟ کیسے دکھاؤ گے قائم کسے کر سکتے ہو؟ کسے کہتے ہیں قائم کرنا؟ جو 5 نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہیں وہ کدھر ہیں؟ کس طرح پتہ لگے گا آپ کو؟ آپ نہیں دکھا سکتے مجھ کو. سو بیسیکلی آپ میرے ساتھ اس قسم کی لیفٹ رائٹ سجے کھبے نہ ماریں. دیوبندیوں کی اگر آپ نے بات کی ہے تو دیوبندیوں کے جو پیر ہیں ان کی کتاب بہشتی زیور ابھی آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ دیوبندی اسکول سے مدرسہ سے آپ نے پڑھائی کی ہے، اور امام صاحب دیوبندیوں کے جو ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کی تفسیر لکھی ہے. آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں،
آپ قرآن نہیں مجھے پڑھا سکتے, قرآن کی میننگ آپ مجھے نہیں بتا سکتے, کیونکہ آپ آلریڈی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ مفتی نہیں ہیں, اسکالر نہیں ہیں, امام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی میرے سامنے یا کسی بھی اور مسلمان کے سامنے. what معنی رکھتی ہیں کہ جو آپ کے اسکالرز ہیں انہوں نے اس کی تفسیر اور تفہیم کیسے کی ہے, اور وہ جو مجتہدین اسلام ہیں انہوں نے اسلام کو کیسے بیان کیا. This is the meaning. Once again, my question is same. میرا question آج بھی ابھی بھی وہی ہے. آپ نے سلام میں پہل کی, آپ کے تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. کیوں پہل کی؟ اس چیز کو مانے. آپ کے پاس قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جو اس چیز کا اقرار کرے کہ آپ اسلام میں پہل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ میرا ٹائم ختم نہیں ہوا تو بھی میں نے دے دیا باقی آپ کو. جی ببل بٹی, آپ کا ٹائم, جی سر, آپ کا وقت جی شروع ہو رہا ہے, اب آپ اپنی جی بات جی رکھیں. بھائی جان, یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ قرآن سے باہر کر رہے ہیں. ان کو مطلب کوئی, میں کیا انہیں سمجھاؤں بھائی, یہ تو قرآن کے ان کو پتہ نہیں ہے, قرآن کے میننگ بھی انہیں نہیں پتا ہوں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بات جو بھی کر رہے ہیں مجھ سے ریفرنس کہہ رہے ہیں جی حدیث دکھائیں, مجھے کہہ رہے ہیں جی مجھے تفسیر دکھائیں. بھائی میں نہیں مان رہا نا ان کو, اور نہ مجھے کہا ہے اللہ نے کہ ان کو مانو. میں نے آپ کو 2 آیتیں پیش کی ہیں کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, ہم نے نہیں دی کتابیں جن کا درس ہلکا, ہم نے یہ صرف قرآن دیا ہے. ٹھیک ہے, جسے آپ پراپر ناؤن یوز کرتے ہیں. آپ عجیب بندے ہیں یار, آپ تفسیر کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے مفسر کا نام بتا رہے ہیں. بھائی ان سے میرا کیا لینا دینا, میں آپ سے اللہ کی بات یہاں کرنے آیا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کا حوالہ دیں, تفسیر کا حوالہ دیں. بھائی میں نہیں دے رہا نا حوالہ, میں ان کو نہیں مان رہا. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. آپ وہ بھائی جان آپ کیا سمجھ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ان کو مانو, تو میں کیوں مانوں بھائی. ٹھیک ہے, آپ یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بس کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے, اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو بے شک وہ اس میں کثرت سے اختلاف پاتے. اب آپ دیکھیں جو یہ حدیث میں بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اختلاف ہے, کثیر اختلاف ہے. کوئی مفسر, کوئی محدث, کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑا عالم دین ہے, وہ کوئی ایک پرفیکٹ ڈیٹ نہیں دے سکتا محمد کی وفات کی اور محمد کی پیدائش کی. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور مرنے یا زندہ ہونے پہ اختلافات ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم. ٹھیک ہے, کہ اس کو تو موت ہی نہیں آئی. بھائی آپ کہاں بیٹھے ہیں, کس دنیا میں آدم بھائی, آپ کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ کو قرآن سے محمد کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. محمد کے والد نہیں تھے بھائی, نہ والدہ تھیں, وہ اس وقت زندہ ہیں. میں آپ کو دکھاؤں قرآن کی آیت, مجھے پھر آپ ٹائم دیں, میں دکھاتا ہوں آپ کو. آپ جانتے ہی نہیں بھائی قرآن کو. میرے خیال سے 2 منٹ ہو گئے, اب ان آپ کے کا سن لیتے 2 منٹ ہو چکا ہے. ایڈم جی ہیں. آپ جی شروع جی کریے. جی سر, میں نے ان سے پھر یہی کہا تھا کہ مجھے قرآن میں آیت دکھا دیں جس میں کہ اللہ, اگر آپ نے ہنسنا ہے تو بھائی میں آپ کو کک کروا دوں گا ساحل سے. اب جب آپ بول رہے تھے میں نے رتی بھر بیچ میں جواب نہیں کیا تھا. ساحل میری اسٹاپ واچ بند کریں ذرا. جس وقت آپ بول رہے تھے مجال ہے کہ میں پیچھے سے ہنسا ہوں یا میں نے کچھ اور کیا ہو. یہ جو نظرول کی طرح آپ اس ٹائپ کی بکواس اگر نہ کریں میرے ساتھ تو بہتر ہوگا, ورنہ میری سے زیادہ بدتمیزی کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں ساحل کے چینل کی رسپیکٹ دے رہا ہوں آپ کو, ورنہ اس وقت تک میں آپ کے ساتھ وہ حال کر چکا ہوتا کہ آپ سٹریم سے باہر ہوتے روتے ہوئے. Now once again I will be very polite and nice when I'm speaking. Mute your mic. ہنسنا ہے ہنسو, جو مرضی کرنا ہے کرو, مائک میوٹ کر کے کرو. Am I clear? بہت چلیے مہربانی. انہوں نے, ساحل صاحب 0 سے سٹارٹ لیں جناب. چلیے آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. جی جناب, تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے ان بھائی سے ابھی یہی پوچھا, یہ تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں, باقی ساری باتیں بعد میں کرنا, پہلے مجھے قرآن کی آیت دے دو. انہوں نے نہیں دی. 2 دفعہ انہیں 2-3 منٹ دیے, بلکہ 3 دفعہ دے دی. اب تو ابھی تک انہوں نے قرآن کی آیت نہیں دی اپنی چیز کو بیان کرنے کے لیے. جو یہ آیت بول رہے تھے وہ میں نے آلریڈی دکھا دی کہ ان کے اپنے محدثین کہتے ہیں کہ یہ جواب دینے کے لیے ہے کہ اگر کوئی کر دے پہلے آپ کو سلام تو آپ جواب دے سکتے ہیں. یہ دوسری دفعہ بھی جب آئے تو انہوں نے پھر سلام کیا, حالانکہ ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے, حرام ہے ان کے اپنے محدثین اسلام کے مطابق. آئی ڈونٹ کیئر. میں نے انہیں بتایا کہ قرآن میں سے مجھے محمد کے والد کا نام نکال دو, نہیں نکال دیا. میں نے محمد کے والد کو ابھی جو عربی پڑھی تھی جن کے ان کو کخ سمجھ نہیں آئی, میں اس عربی کا میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ محمد کے باپ کا نام کتا تھا. یہ میں نے عربی میں کہا تھا جن کو سمجھ نہیں لگا تھا, لیکن میں نے کہا تھا اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ قرآن سے. انہوں نے ثابت کر کے دیا. حدیثوں کے مطابق آتا ہے کہ محمد کا جو والد ہے اور جو محمد کی والدہ ہیں دونوں جہنم میں ہیں. محمد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر جا کے رو رہا تھا اور اللہ میاں سے اس نے لجا کی تھی کہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دے, لیکن اللہ نے بات نہیں مانی.
اور محمد اپنی ماں کی قبر کے اوپر جا کے رو رہا ہے. محمد کا نہ تو سیرہ آپ کے پاس قرآن میں ہے، نہ محمد کی پیدائش آپ کے پاس قرآن میں ہے، نہ محمد کی لائف آپ کے پاس قرآن میں ہے، بلکہ محمد کا نام جیسا کہ انہوں نے منہ سے بولا ہے قرآن میں صرف 4 دفعہ آیا ہے. ناؤ آئی ڈونٹ کیئر، میں نے کہا تھا مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نکال دو یار قرآن میں سے، انہوں نے وہ بھی نہیں نکال کے دیا. تو بھائی یہ صرف کہانیوں پہ کہانیاں دے رہے ہیں، مجھے کہانیاں نہ دو. جو سوال آپ نے کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا تو جواب دو. ابھی تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا. 90 سیکنڈ ہوئے، باقی ٹائم انہیں دے دیں میرا بھی، شاید یہ کچھ بات نکال دیں. میں ببل بٹ جی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سے جو سوال کیا گیا ہے آپ پلیز اس کا آنسر دیں. انہوں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت بتا دیں آپ جس میں کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کو یا ان کے ساتھ ان سے سلام کرنے کو کہا گیا ہے. اس کا آپ پہلے جواب دے دیں، اس کے بعد پھر آپ آگے کنٹینیو کریے. آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ شروع کریے. یار آپ لوگ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کس طرح کے بندے ہیں بھائی. کافر کافر ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، کافر ایک ورڈ ہے، اس کا میننگ تو آپ سمجھیں. اس کا میننگ ہے انکار کرنے والا. انہوں نے کس چیز کا انکار کیا بھائی؟ مجھے آپ یہ تو بتائیں کہ ان کو میں کافر اگر کہوں بھی تو وہ کس چیز پہ کہوں؟ اگر تو میں ان کو آیت بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کو دیتا ہوں، اس کی اسپرٹ، اس کی ایسنس ان کو دیتا ہوں، اور تب وہ اگر انکار کریں گے تو وہ انکار کر دیں. اس میں کیا ہے بھائی؟ اس میں آپ کو اگر میں سلام کروں یا نہ کروں اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے بھائی؟ آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اور آپ مجھے دکھائیں کہ سلام نہ کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. سلام تو ایک گریٹنگ ہے بھائی، آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے شاید آپ کے اندر اللہ کی روح تو ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ آپ کو اگر آیات کی دے دے تو آپ ایمان بھی لا سکتے ہیں، تو تب آپ کافر تو نہ ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ کافر لوگوں پہ ہی تو قرآن پیش کرنا ہے بھائی. قرآن کی آیات پیش کر رہی ہیں جو انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے تو ہمیں زیادہ محبت سے بات کرنی ہے کہ وہ ایمان لے کے آ جائیں. اس میں کیا ہے بھائی؟ اور جو آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ بھائی پورا الگ ٹاپک ہے، اس پہ بہت ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر مجھے آپ 2 منٹ دے رہے ہیں اور میں آپ کو صرف ایک ہی آیت اس میں بتا سکوں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بھائی مصلی نماز کی جگہ، نماز کا طریقہ آپ نے مقام ابراہیم سے لینا ہے جو قائم ہے اس وقت، ٹھیک ہے. خانہ کعبہ میں آپ 24 گھنٹے دیکھتے ہوں گے، وہاں پر نماز قائم ہے، ٹھیک ہے، صلاح قائم ہے، وہاں سے آپ نے لینی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیونکہ وہ ہدایت کی جگہ ہے اور سارا فارمیٹ وہیں پر ہی ہے. جو مقام ابراہیم پہ اس وقت امام کھڑا ہے وہ اصل جو ہے وہ مقام ابراہیم پر ہی وہ امام کھڑا ہے اس وقت، کعبہ جو امام کعبہ ہے، تو وہیں سے آپ نے فارمیٹ لینا ہے. اس میں کیا مشکل بات ہے بھائی؟ ایک آیت میں اللہ نے سمجھا دیا. اب میرا خیال سے 2 منٹ ختم ہو گئے میرے، آپ بات کریں. نہیں جی، تو بھائی صاحب نے آیت نہیں دی، پہلی غلطی ان کی، یہ فلوس کرے پہلی بات. نمبر دوسری بات، انہوں نے کہا میں کافر ہی نہیں ہوں. میرے لائیو سٹریم میں جائیں، میرے چینل کے اوپر جائیں، روز محمد کو میں اپنے پیروں کے نیچے رولتا ہوں اور اس کے اللہ کو بھی اپنے پیروں کے نیچے رولتا ہوں. روز کہتا ہوں یہ دونوں میرے پیروں کے نیچے ہیں. تو بھائی میرے سے بڑا کافر کوئی بھی نہیں ہے. نمبر دوسری بات، انہوں نے پھر سے کہا کہ مقام ابراہیم سے لو تم. ونس اگین قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، مقام ابراہیم سے لیں. جس وقت یہ آیت آئی تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ کعبہ ہے، اس وقت کعبہ پیگنوں سے بھرا پڑا تھا اور وہاں پہ ننگے طواف ہوتے تھے. یہ آپ کی ہی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. اور جس وقت یہ آیت آئی تھی اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. تو بیسیکلی آپ جا کے وہاں پہ ننگے طواف کریں، وہاں پہ جا کے ناچے لگائیں. یہ جب آیت آئی تھی اس وقت یہ سب کچھ کعبے کے اندر ہو رہا تھا. ونس اگین میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب کسی کا بھی نہیں دیا بھائی نے، ایک بھی چیز کا جواب نہیں دیا. سلام میں پہل کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. ہم لوگ کافر ہیں یہ ہے، تمام دنیا مانتی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے. میں جو دکھائے حدیثیں، انہوں نے ساری حدیثیں کھڈے لائن لگا دی ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے نہیں دکھایا. اور جو انہوں نے ٹائم اور قرآن کی آیت دی ہے، اس قرآن کی آیت کے ٹائم کے اوپر کعبہ ننگے ناچوں سے بھرا ہوا تھا، ننگی عورتوں اور ننگے لوگوں کے ناچوں سے بھرا ہوا تھا. حدیثوں کے اوپر حدیثیں جو اس چیز کو بتاتی ہیں کہ محمد کے فتح مکہ سے پہلے وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا تھا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. آئی تھنک 90 سیکنڈ از کافی. انجوائے مائی فرینڈ. اور کچھ ریفرنس دے دیں تاکہ ہم کچھ دیکھنا شروع کریں، ورنہ آپ جائیں کسی ایسے انسان کو آئیں جس کے پاس کچھ علم ہو جو پراپر ریفیوٹیشن دے سکے. آپ تو بقول اسکالرز کے کافر ہیں. پلیز بھائی باقی مائک از یورس. جی ببل بٹ جی، آپ سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یعنی اچھا چلیے میں آپ کو ایڈم
کا جواب دینے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سبھی حدیثوں کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں یا پھر کچھ حدیثوں کو مانتے ہیں, کچھ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں؟ اور آپ کی جو اب تک کے اسکالرس, بڑے بڑے جو اسکالرس گزرے ہیں شروعات سے, جس طریقے سے اسلام آیا ہے لوگوں تک, آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مطلب وہ سب جتنے تھے آج تک جو یعنی عام طور پہ جو اسلام کو چھوڑ کر جتنے مذاہب کو مانتے ہیں, وہ سب ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی کافر جو سمجھتے تھے, تو کیا آپ کے حساب سے یہ سب غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ اب تک اسلام آیا ہے؟ آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو موقع دے دیتا ہوں ایڈم کی بات کا جواب دینے کا. اس چیز کو آپ کلیئر کر لیجئے. جی بات کروں سر میں؟ جی بولیے. سر جی یہ جتنے بھی احادیث ہیں, ٹھیک ہے, یہ لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ مسلسل آدم بھائی جو ہے نا یہ بات کریں, میرے تو محترم ہے بھائی, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے جو قرآن نے سکھایا بھائی, اچھا اخلاق سے بات کرنے کا سکھایا, ٹھیک ہے, تو میں تو اسی کو فالو کروں گا. آپ جس طرح مرضی جو بات کریں, میرے پہ جو مرضی الزام لگائیں کہ میں کافر ہوں یا جو مرضی ہوں, ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں مجھے حدیث کے ریفرنسز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تفاسیر کے ریفرنسز دے رہے ہیں, یہ قرآن کی کوئی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. میں آزاد گراؤنڈ مسلم چینل, جو ایکس مسلم ان کا چینل ہے, وہاں اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں قرآن کی بات ہوتی ہے. تو یہ تو جتنے بھی حوالات لے کے آ رہے ہیں یہ سارے حدیث کے لے کے آ رہے ہیں, اور مجھ سے بھی یہی چاہ رے ہیں کہ میں حدیث پہ بات کروں. دیکھیں یہ ببل بٹ جتنے بھی جی, مفسرین ہیں یا جی 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 تھوڑا سا میں جی آپ کو ساحل بھائی, روکتا ہوں. جی جی میں نے آپ سے ایک سوال کیا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. جی جی سوری. میں نے آپ سے پوچھا کہ جی جی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جی جی ایک نئے طریقے کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, جو جی کہ جی ابھی کے دور میں جو کچھ لوگ آئے ہیں, آپ اس کو اہل قرآن کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو, یہ ابھی کی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں آپ سے جی یہ پوچھ رہا ہوں کہ جی اب جی تک کا جو اسلام آیا ہے لوگوں تک, اور بڑے بڑے جو جی اسکالرس, محدث اور جی فقیہ جی گزرے ہیں, مجدد جی آئے جی ہیں, ان کسی جی نے جی بھی حدیثوں کا انکار نہیں کیا, بلکہ جتنی بھی باتیں اسلام کی بتائی وہ سب جی جی قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, ان چیزوں کو لے کر انہوں نے اسلام کی جی رولنگ دی. ابھی تک یہی چل رہا تھا. میرا سیدھا جی سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جی جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے پہلے تک جتنے لوگوں نے اسلام کو بتایا وہ سب گمراہ تھے, انہوں نے غلط بتایا؟ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا ہے. سر جی بات یہ ہے, میں بولوں اب؟ ساحل بھائی دیکھیں, میں آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایز اے پرسن اپنے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. میں کسی کے جواب دے تو نہیں ہوں نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کا نہیں, جواب نہیں دے سکتا آپ کو, ٹھیک ہے. میں ببل صرف بٹ یہ جی, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں ایک کیا منٹ, لکھا ہے. میں ایک آپ کو منٹ, قرآن سے حدیث کی نفی کر کے دکھا دیتا ہوں, اگر آپ مجھے موقع ایک دیں تو, منٹ, ایک ٹھیک ہے. منٹ, ایک منٹ ببل بٹ جی. دیکھیے میں اس کے لیے جی جی ابھی آپ کو, کیونکہ یہ بات کو جاننا لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا, اور آپ اس سوال جی سے جی بچ رہے ہیں, آپ اس سوال سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. میں آپ سے پھر سے پوچھ رہا ہوں, ورنہ پھر ہم کسی کو اور کو بھی پھر ہم کو موقع دینا پڑے گا جو کم سے کم کلیئر تو کرے کہ چیزیں ہیں کیا. آپ سے پہلے, یعنی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کو لے کر, حدیثوں کو لے کر, ٹھیک ہے, اس سے جی پہلے تک جتنے بڑے بڑے, میں پھر سے سوال ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے جواب نہیں دیا ہے, جی جی جتنے محدث گزرے اور جو فقیہ گزرے اور جی جی مجدد گزرے, بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں اور مفسر گزرے ہیں, تفسیر انہوں نے لکھی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے پہلے تک جتنے لوگوں نے اسلام کو بتایا ہے وہ گمراہ تھے, اور آپ ہی جو آئے ہیں آپ کے پاس صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے, اب تک کے جتنے لوگ تھے وہ سب گمراہ تھے؟ کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ تاکہ آگے تو بڑے بات. دیکھیں بھائی, آپ اگر ذرا 2 منٹ مجھے دیں گے, اب 2 منٹ مجھے دیں گے کہ جی, ساحل بھائی میں آپ کو جواب دے دوں, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں چیز جو کا ہے وہ جواب اتھارٹی دیجیے نہیں گا. ہوں بھائی, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ مجھے اگر سمجھنا چاہیں, میری اگر روح کو سمجھیں, ٹھیک ہے, میری بات کی روح کو سمجھیں آپ, کہ میں اتھارٹی نہیں ہوں. یہ جو اللہ کی بک ہے نا, یہ اتھارٹی ہے. ہم یہ فرقان ہے بھائی, اس کے تھرو دیکھیں گے کہ وہ مفسر غلط بات کر رہا ہے یا صحیح بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اتھارٹی نہیں ہوں, یہ بک اتھارٹی ہے جو اللہ کی جو کہہ رہی ہے. سورہ بقرہ دوسری سورت ہے, اس کی 282ویں آیت ہے. اگر آپ یہ کھول لیں تو میں آپ کو بتا دوں, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا.
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم قرض کا لین دین ایک معینہ مدت کے لیے کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. اور اس کا یہ کنٹینیوٹی میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. ببل بٹ جی، میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے، بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ یہ سب چیز بتائیے گا، ایک چیز کا آپ پہلے جواب تو دے دینا کہ اب تک کے جتنے مسلمان سکالرز گزرے ہیں وہ آپ کی نظر میں ہے کیا؟ آپ اتنا تو بتا دیں، کیا انہوں نے غلط اسلام کو لوگوں تک بتایا؟ یا ایک سکالر بتا دے آپ سے پہلے جو یہ کہتا ہو کہ کافر جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا مذہب مانتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے. جس طریقے سے ہم نے صاف طور پہ انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور ایڈم نے بھی یہی بات کی، اور باقی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت پوجا کرتے ہیں. عیسائی جو ہے وہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، یہودی جو ہوتے ہیں وہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے، آپ سے پہلے کون سا ایسا اسکالر ہے جو آپ نے جو مطلب بتایا ہے کافر کا، وہ آپ کی بات سے اگری کرتا ہے؟ کم سے کم اتنا تو آپ بتا دیجئے نا کہ آپ کی رائے کیا ہے ان بڑے بڑے اسکالرز کے بارے میں. کیا انہوں نے قرآن کو غلط سمجھا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جی. جی، تو آپ کا بالکل کہنے کا ایسا ہی ہے. مطلب آپ کو یہ ہے. جواب مل گیا اب؟ جی جی. نہیں، میں کنفرم کر دوں آپ مطلب. آپ یہی چاہ رہے تھے کہ میں جواب دوں آپ کو. ہاں جی نہیں، تو مطلب جی. بات یہ سمجھ میں ہم کو آئی ہے کہ ببل بٹ جی ایسے انسان ہیں جنہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے، حالانکہ ان کو پوری ابھی عربی بھی نہیں آتی ہے، جیسے کہ انہوں نے اوئے سٹارٹنگ میں ہوئے، کہا تھا. یہ دیکھا آپ نے میری بات کو مس کوٹ کر دیا. میں اسی لیے یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا. میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی روح سے ہم دیکھیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. جب قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو یہ اچھا کر رہے یعنی ہیں 33-50 اس میں کو غلط ذرا لکھا سمجھا ہوا دیں. ہے. 33-50 کو سمجھا دیں. آخری سوال ہے آپ سے، 33-50 کو سمجھا دیں. یہ آیت آپ کے سامنے، اس کو سمجھا دیں ذرا ہم سب کو. چلیے بھائی کس کو سمجھا دے؟ جو میں آیا تھا بول ہم رہا سب تھا کو وہ سمجھا مجھے دیں آپ نے بولنے یار. نہیں دی. آپ دنیا کی جتنی مرضی قرآن کی آیتیں لانا چاہتے ہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے سمجھا دیجئے. مجھے اس آیت کو سمجھا دیں پلیز. ٹھیک ہے، چلیے سمجھا دیجئے تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ بھائی آپ کو کتنا سمجھ میں آیا آپ ہے. میری تو انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سر تو آپ مجھے لوگ اس سے کیا سمجھائے نا، سمجھ رہے اور مجھے ہیں. جی چھوڑے میں جو بھی سمجھ رہا ہوں. میں تو ویسے ہی قرآن کو سر سمجھ نہیں مسئلہ سکتا. آپ سر سمجھائیں مجھے یہ کیا کہہ رہی ہے. سر مسئلہ پتہ کیا ہے کہ یہ آپ اگر قرآن پہ بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ تو جو طاہر قرآن صاحب کی اگر یہ میننگ ہے آنسر اب نہیں نہ وہ دیں گے تو سارے ان کو سے نکال دیں. مجھے نہیں اس نہیں آیت کا بات یا تو مطلب مسئلہ سمجھا دے ورنہ بھائی ان کو مسئلہ نکال یہ دے. ہے. مجھے نہیں پرواہ اب اس سے. ساحل بھائی ایک منٹ بات سنیے، میری بات اب سنیے. میں میں خود حدیث پہ نہیں ہوں. اب قرآن کی آیت دی ہے میں نے ان کو. انہوں نے کہا تھا قرآن سے نہ ہٹنا، میں قرآن سے نہیں ہٹوں گا. قرآن کی آیت دی ہے، بھائی اس قرآن آیت کی کا مطلب میننگ آپ سمجھا کو دیں. پتہ ہے، قرآن کی یار میننگ آپ کو پتہ ہے. یار مجھے قرآن کی میننگ پتا کرنے کی ضرورت ہے. تمہارے اسکالرز کی آپس میں لڑائی ہے قرآن کا میننگ کیا ہے. میں ابھی تمہیں دکھا دیتا ہوں. تمہارے اسکالر نہیں مانتے قرآن کا میننگ کیا ہے. اوئے ہوئے، تم پھر لوگ کیا ہے اسکالر کی قرآن بات کر رہے ہیں بھائی. ہش ہش. مجھے اس اچھا ایک منٹ، میں نے ایڈم آپ کو میں نے میوٹ کیا ہے، سوری. ببل بٹ جی دیکھیے، آپ جب سے حدیثوں کا انکار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور حالانکہ وہ بات کلیئر نہیں ہوئی ہے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آیا کہ آپ کے حساب سے آپ سے پہلے جتنے اسکالرز گزرے ہیں وہ سب غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے آج تک مسلمانوں کو دی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اب سائڈ میں رکھتے ہیں حدیثوں کو. آپ نے کہا کہ میں قرآن سے بات کروں گا. آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی ہے ایڈم نے، سورہ احزاب سے آیت نمبر 50. آپ ہمارے درشکوں کو اور ایڈم جی کو اور مجھے اس آیت کا کیا مطلب ہے بتا دے تاکہ پھر بات آگے بڑھے. جی سر بات یہ اس طرح نہیں ہوگی. اصل میں آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ لوگ میننگ پہ غور نہیں کر رہے ہیں. یہاں جو لٹرلی قرآن کو جو میننگ پہ غور کرتے ہیں، میں صرف انہی سے بات کروں گا کیونکہ آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ اس آیت کا خود مطلب کوئٹ کر آپ رہا ہوں، بتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مجھے منٹ، ٹائم ویسٹ لگ کچھ. جی جی. میں نہیں یہ کہہ معذرت، رہا میں ہوں اصل میں نا کہ آزاد گراؤنڈ ایکس مسلم سے ہی بات کروں گا کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا میری بات کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو معذرت کے ہم ساتھ میں جو ہے وہ کوئٹ کروں گا. آپ کوئٹ کرنا چاہتے؟ اچھا اور سر جی بات یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس چلے کو گئے. ملے ایک یا ان کو صرف دعویٰ چینل چاہیے جہاں پہ یہ اپنی ٹیں کر سکے. مجھے نہیں پتا، میں کبھی آزاد گراؤنڈ چینل پہ نہیں گیا، لیکن اگر وہ ایک بندے کو اس طریقے سے تبلیغ کرنے کے لیے اپنے چینل پہ بلا کے تو بٹھا دیتے ہیں کہ وہ جی آدھا گھنٹہ ٹیں کرتا رہے، تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. نہیں یہاں پہ بھی اگر نہیں، ہاں اچھا ایک بات ایڈم سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے ببل بٹ جی ہے انہوں نے صاف طور پہ، اور میں نے ان کے منہ سے یہ نکلوایا
کہ جی وہ بالکل. یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے تک جتنا اسلام لوگوں تک پہنچا ہے اور جو پہنچایا ہے علماء نے، وہ سب جو ہے وہ گمراہ تھے، یعنی انہوں نے صحیح انٹرپریٹیشن نہیں بتائی ہے. تو ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے، واضح ہو گئی ہے. دوسری چیز، جب ہم نے حدیثوں کو چلو درکنار کر دیا اور آپ نے ایک قرآن کی آیت سامنے رکھی، تو اب وہ اس کا بھی مطلب بتانے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ کیونکہ ہے سر کیا ان کی حدیثوں اس میں. پہ ان کی واٹ لگتی ہے نا, یہ محمد کو عورتیں ہبا کرنے والی آیت ہے. اس میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو محمد کے لیے ہبا کرنا چاہے وہ ہبا کر دے. اب کیا ہوگا, اب یہ ہبا کا سائنس کیا میں مطلب ہوتا ہے؟ سر اپنا آپ دینا چاہے لو, لے لو بھائی اچھا، محمد, پریزنٹ مجھے کرنا ساتھ ڈنگ چاہے. ڈونگ کر لو. جو میں نے آپ کو دکھائی نہیں تھی 16 پریویلیجز, ان میں سے جی ایک جی پریویلیج تھی نا کہ محمد جب دل چاہے جس مرضی عورت کو لے لے. آپ دیکھیں نا کہ اور وہ مومن عورتیں بھی جو ہبا کر کے اپنا آپ نبی کے لیے کر دیں, ٹھیک ہے, جو عورت ہبا ہو جانا چاہے اپنے آپ کو محمد کو دے دینا چاہے. اچھا یہ شادی نہیں ہے, اگر اس کی اگلی آیت ہم پڑھ لیں گے ابھی, وہ بتائے گی کہ ہاں جب دل کرے محمد کا وہ اس کو چھوڑ دے اور جب دل کرے اسے واپس لے لے. اگر یہ نکاح ہو تو پھر آپ کو طلاق کرنی ہے. یستن کے ہاں لکھا ہوا ہے. اور اسی لیے لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا میں نے اپنے چینل پہ, بلکہ آپ کے چینل پہ کہ آپ کے چینل پہ نکاح اللیت دکھایا تھا, آپ کے چینل پہ ہی دکھایا تھا نکاح اللیت, کہ اگر نکاح کا مطلب شادی ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. نکاح کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے, اور یستن کے ہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ عربی کے اندر, اس کا لفظی مطلب ہے ہیونگ سیکس. I'm sorry but صحیح، that's what it means, right? ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہبا, عورت اپنا آپ ہبا کر رہی ہے. اس بندے کو, یہ بندہ ٹویسٹر ہے, اس کا کام وہی, میں جو شروع سے میں نے آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا تھا, ہمارے اسکالر ہمارے عالم ہم لوگوں کو شروع سے پاگل بناتے آئے ہیں کہ ہمارے علاوہ تم کچھ سیکھ نہیں سکتے, اور جو ہم کہیں گے, اور وہ اسی ٹائپ کی کہانیاں دیتے ہیں. پرابلم میرے ساتھ اب یہ ہو گیا ہے, میں بہت جلدی گرم ہو جاتا ہوں, کیونکہ بھائی میں 35 سال یہ کہانیاں مولویوں کے سٹیج کے قدموں میں بیٹھ کے سنتا رہا ہوں, سمجھتا رہا ہوں, انڈرسٹینڈ کرتا رہا ہوں, مانتا رہا ہوں. تم وہی کہانیاں جن کو میں ڈیبنک کر چکا ہوں تم مجھے آگے دوبارہ سناؤ گے, اور تم 2% کے بندے ہو, تم تو کوئی اسکالر بھی نہیں ہو کہ جس کو ہمارا اسکالر بیٹھا ہوا امام چپیڑ مار کے باہر نکال دے. تم نے بکواس کیسے کر دی کہ محمد اسمان سے ٹپکا تھا, اس کا کوئی ماں نہیں تھا, کوئی باپ نہیں تھا. اس کو تو لاہور کی مسجد میں, جس مسجد میں جاتا تھا, وہاں پہ ہم ٹھڈے مار مار کے اس کو باہر نکال دیتے اگر یہ کبھی وہاں پہ آ جاتا تو. اچھا, اس میں ایڈم جی, جی جی ہاں, اب اصل میں جب وہ پکڑے گئے تو ان کو پتا چل گیا کہ اب یہاں پہ بات میں نہیں کر پاؤں گا, اور انہوں نے بہت ہی آسانی سے راہ فرار اختیار کیا. انہوں نے, ہمارے مرزا غالب بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ ببل بٹ کے سوائے سبھی لوگ اصل اسلام پہ ہے ہی نہیں. بے لیکن اس شک. میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں ایڈم جی, کہ ہم چاہتے ہیں کہ سبھی مومن ان کی طرح ہو جائے, یعنی جو جتنی آیتیں اس طریقے سے ہیں اس کو وہ اس طریقے سے نہیں مانتے ہوئے ان کے اندر سے کٹرتا چلے جائے. کم سے کم لیکن ایک فائدہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ ان کی طرح ہو جائے تو. پتہ ہے پرابلم پتہ ہے کیا بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوں اگر وہ سچے دل سے ایسے ہوں نا تو چلو ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ وہی قوم ہے جو یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ بہت پیار سے بولے گی, لیکن جب اپنے شہر میں, پاکستان میں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, کسی بھی جگہ پہ یہ رہتے ہوں, وہاں پہ جا کے یہ ہندوؤں اور کرسچنوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان کو کتوں کی طرح روندتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنا کتا بناتے ہیں کرسچنز اور ہندوؤں کو, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ایتھیسٹ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں نا, نام کا ہی نہیں ہے نا, وہ بیچارہ ویسے چھپا ہوا ہے. وہ اگر کرسچن ایتھیسٹ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو کرسچن کہلوائے گا, ایتھیسٹ نہیں کہلوائے گا. وہ مسلمان ایتھیسٹ ہوگا تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے گا, ایتھیسٹ پہ نہیں کروائے گا. یعنی ایتھیسٹزم کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے نا پاکستان میں. بات رہ گئی سزا ہے نا اس کو. ہاں وہ سزا ہے. تو ہندو بیچارے اور کرسچن بیچارے, یہ دو قومیں وہاں میں ہیں جو سنب ہوتی ہیں. تقریباً 1400 بچیاں, بچیوں کا مطلب ہوتا ہے انڈر 13 ایئرس کی لڑکیاں, انٹرنیشنل نیوز ہے, بی بی سی کے اوپر, سی این این کے اوپر, جس مرضی چینل کے اوپر جا کے دیکھ لیں. 1400 بچیوں کو ہر سال یہی لوگ مسلمان زبردستی لے جا کے اپنے لڑکوں کے ساتھ, ایڈلٹ 40 سال, 45 سال, 50 سال, 35 سال کے بابوں کے ساتھ شادیاں کرواتے ہیں زبردستی, اور ان کا بلاತ್کار کرواتے ہیں, اور کہتے ہیں جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ اسلامک شادی ہے. ایک ہندو بچی چاہے 6 سال کی ہو وہ اسلام قبول کر سکتی ہے. ایک مسلمان بچی وہ 17 سال 11 مہینے میں بھی اسلام سے باہر نہیں آ سکتی.
she had to be over 18, اور اس کو اوور 18 ہونے کے بعد بھی کورٹ میں جا کے اپروول لینی ہے اور حلفیہ بیان دینا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہی ہے, وہ ہندو یا کرسچن ہو گئی ہے. لیکن ایک ہندو یا کرسچن بچی 6 سال کی عمر, 7 سال کی عمر, 8 سال کی عمر میں مسلمان ہو سکتی ہے اور اس کی شادی ہو سکتی ہے کسی اڈلٹ مسلمان کے ساتھ. بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ, یعنی یو نو. سو یہ جو یہ لوگ آتے ہیں نا, یہ جھوٹ بول کے آتے ہیں کہ یہاں پہ یار ہم نے اسلام کو پیارا دکھانا ہے. یہ جھوٹے ہیں بھائی, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تم نون مسلموں کے ساتھ جنگ میں ہو, یو آر ان اے بیٹل ود دیم. اور محمد نے کہا ہے کہ جنگ ایک ڈسپشن ہے, اور ڈسپشن میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے. تو بھائی جب یہ ساری چیز ہو رہی ہے تو بھائی میں کیسے جانوں کہ یہ ان کا جو یہ بات کر رہے ہیں یہ واقعی صدقے دل سے کر رہے ہیں؟ یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ صدقے دل سے کر رہے ہیں, کہ جھوٹ بھی بول رہے ہو سکتے ہیں صرف ہمیں دکھاوے کے لیے. اور اس ٹائپ کا ہپوکریٹ ریلیجن جو ہے اس کو ختم کرنا, جڑ سے اکھاڑنا بہت ضروری ہے بھائی. ماروت پٹیل جی کہہ رہے تھے کہ مطلب ببل بٹ نئے نبی ہے, بالکل ایک نیا اسلام وہ لے کے آئے ہیں. ہلو, اکرم بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. جی اکرم بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ببل بٹ جی ہمارے ساتھ جڑے تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد پھر میں ایک کالر کے بھی لے لیتا ہوں. یہ لوگ کتنے ان لوگوں کو ایکچولی نالج ہوتا نہیں. اگر اب تبری کا والیوم 8 پڑھیے گا, اس میں صاف کہ زید کی جو وائف تھی وہ اپنا کپڑا چینج کر رہی تھی, اتنے میں پروفٹ دیکھ لیتے ہیں, دروازے کھلی رہتی ہے, سیمی نیکڈ دیکھنے کے بعد ان کے اندر کا شیطان جاگ اٹھتا ہے, پھر قرآن کی سورہ احزاب کی آیت 37 ریویل. اب ان لوگوں سے آپ ایگزامپل بولیے کہ تم ایک بچے کو گود لو اور اس کی شادی کرو, پھر اس کے بعد اسی بہو سے تم خود شادی کر لو. جو مولانا تم کو یہ بات کہا ہے نا کہ یہ سنت ہے, ڈاکٹر سن کی بچی سے شادی کر سکتے ہو, وہی سب سے پہلے تم کو تھپڑ مارے گا. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں, اپنے اوپر لو بھائی. ہم لوگ تو ریفرنس کے تھرو بات کرتے ہیں. یہ آپ کو پھر سے میں بتا رہا ہوں, تبری کی والیوم آپ کر لینا, وہ اگر آئیں گے تو بولنا ان. جی اور سر, میں اچھا انہیں بتا یہ چکا ساحل بھائی, ہوں. اکرم بھائی بہت اچھی بات آپ نے کی, میں آلریڈی بتا چکا ہوں. تبری میں, قرطبی میں اور جلالین میں, یہ تینوں میجر سکالر اسی طرح سے بات لکھتے ہیں. لیکن انہوں نے ان تینوں کو جہنم واصل کر دیا, کیونکہ جب میں نے کہا کہ آپ ان تینوں کو جہنم میں پھینک دیں تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ابن تیمیہ پہ چلے جاؤ. بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں, ابن تیمیہ کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے, ایسے ہی لکھا ہوا ہے, صرف سیمی نیکڈ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اسی لیے میں نے انہیں کہا تھا کہ جو ابن تیمیہ تم کہہ رہے ہو, جون سی کتاب, جون سی لوکیشن تم کہہ رہے ہو وہ کھولو, میں اپنی لوکیشن نہیں کھولوں گا. بھائی تم نے کہا نا نہیں لکھا ہوا, تو بھائی تم لنک دو. ابن تیمیہ بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا. بالکل والی بات ہے. نہیں, ان کو اتنا گھمانے کا بھی نہیں. ان سے آپ پوچھیے نا, آپ اپنے کسی بچے کو گود لو اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ شادی کریں, پھر دیکھنا وہ جو جس امام نے آپ کو کہا کہ یہ سننا تھا, وہی سب سے پہلے آپ کو کہے گا کہ تو کافر ہے, تو انسانیت کے نام پر تھپا. میں لکھ کر دیتا ہوں یہ بات آپ کو.